ہمارے دوست مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب امتحان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ دلچسپ آدمی ہے، خوشطبع آدمی ہے ماشاءاللہ، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارے سامنے امتحان کے حوالے سے بھی بہت سے پہلو ہیں اور ہم نے ان تمام کو نظر انداز سامنے رکھنا ہے، کسی کو بھی ہم نے نظر انداز نہیں کرنا۔ میں جب تک خیر المدارس کا محتمم نہیں بنا تھا، اور میں محتمم بنا ہوں 1981 میں 1401 میں، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں خیر المدارس کی ذمہ داری سے، 40 سال، اور وفاق کے اندر بھی میری زندگی کو 40 سال ہو رہے ہیں۔ جو ہی خیر المدارس کا اہتمام آیا، وفاق کی ذمہ داری بھی۔ میں اس وقت اتنا جذباتی ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا میرے والد یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب خود میرے کندھوں پر ذمہ داری آئی تو مجھے والد صاحب کے ان کاموں کی حکمت سمجھ آئی۔ حضرت ابو بکر سے کہا گیا تم عمر کو نامزد کر رہے ہو، سخت مزاج کے ہیں۔ فرمایا جب ذمہ داری پڑے گی نا نرم ہو جائیں گے۔ حالات انسان کو ذمہ داریاں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جہاں تک ہمارے طلباء اور طالبات کا امتحان، ہمارے لیے سب سے بڑی آسان اور سہولت یہ ہے، ہمارا امتحان کے دنوں میں رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور آپ یقین کریں جتنا ہمارا طالب علم پریشان ہے ہم اس سے کم نہیں، زیادہ پریشان ہیں۔ ان کو امتحان دینے کی فکر، ہمیں لینے کی فکر، اور ان کی فکر امتحان کے دنوں میں شروع ہوتی ہے، ہماری اس سے 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے اس کی تیاری کے حوالے سے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی سہولت ہے کہ ہم طالب علم کا امتحان، طالبہ کا امتحان نہ لیں، ہم بہت بڑی ذمہ داری سے، بوجھ سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اس میں طالب علم سے زیادہ سہولت، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کا، اس لیے کہ بوجھ ڈالیں گے امتحانی سینٹر بناؤ، نگران عملہ مقرر کرو، دو بھاگ دوڑ کرو، نگرانی کرو، علماء بلاؤ، مارکنگ کراؤ، دن رات ان کے ساتھ رہو، ہم کئی دن تک کہیں جا نہیں سکتے، اتنی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ پرچوں کو محفوظ رکھنا ہے، سوالیہ پرچہ پورے ملک میں جانا، آؤٹ نہ ہو جائے، ہم بڑے عجیب صورتحال سے گزرتے ہیں۔ ہاں سب سے بڑا تو ہمارے لیے سہولت ہے کہ یہ فیصلہ وفاق کر دیں امتحان نہیں ہوگا، بغیر امتحان کے ترقی دیں۔ لیکن میرے دوستو، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں طالب علم کے مستقبل کو اور حال کو اور فائدے کو سامنے رکھنا ہے۔ طالب علم ہمارے بیٹے ہیں، طالبات ہماری بیٹیاں ہیں، یہ بمنزل اولاد کے ہیں، اور وفاق بمنزل والد کے ہیں۔ ان کو ان کے نفع کو پیش نظر رکھنا ہے، نقصان کو بھی۔ تو پہلی وجہ ہمارے امتحان کے بارے میں فیصلے انشاءاللہ اکابر کریں گے، یہ زیر غور ہے کہ ہم طالب علم کا صرف امتحان نہیں لیتے، بلکہ طالب علم کو امتحان دے کر سند بھی جاری کرتے ہیں، اور ہماری عزت اور گواہی ہے۔ اور ہم صرف دورے کی سند جاری نہیں کرتے، ہم ان کو متوسطہ کی، حفظ قرآن کی، اور عامہ کی، خاصہ کی، عالیہ کی، عالمیہ کی بھی شہادتیں، گواہیاں جاری کرتے ہیں، اور ہماری سند میں لکھا ہوا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس طالب علم نے وفاق کے تحت فلاں سال فلاں مدرسے سے امتحان دیا۔ اب ہمارے لیے دو راستے ہیں، امتحان بھی نہ لیں اور طالب علم کو سند بھی نہ دیں، کیونکہ سند میں تو گواہی لکھا ہوا ہے، تو امتحان نہ لیں اور سند نہ دیں۔ ایک راستہ یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ طالب علم کہے گا نا مجھے دو دغا دا خار کڑے دا، مجھے کیوں سند نہیں دی؟ ہمارا سراکی کہے گا استاد یہ کیا کریں دے پہ ہو، میرا جڑا ساتھی ہے میرے تو پہلے پڑھدا ہی ہوں دے کول 10 سندہ ہیں، میرے کول 1 سند ہے، میرے کول 2 سندہ ہیں۔ ہم ان کو سند دیں یا نہ دیں، امتحان نہ لیں اور سند نہ دیں، کیونکہ امتحان لینا پڑے گا، اس میں گواہی لکھی ہوئی ہے، ہم کیسے بغیر امتحان کے گواہی دیں گے؟ دوسری بات، ہمارا طالب علم معادلہ لیتا ہے HEC سے، اپنی دورے کی سند کی بنیاد پر نچلی سندیں بھی دینی پڑتی ہیں، اور وہ پھر معادلہ ایکویلنسی لیتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کہ یہ سند ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ہم بغیر امتحان کے پروموشن اور ترقی کی بنیاد پر کسی کو معادلہ جاری نہیں کریں گے، ہم ان کو کوئی ایکویلنسی نہیں دیں گے۔
उसको मुल्क और बैरून मुल्क किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है दीन की खिदमत के लिए। अपनी सनद की बुनियाद पर मुआदला होगा तो आगे काम कर सकेगा। और अभी जो गवर्नमेंट ने मैट्रिक और एफए को बगैर इम्तिहान लिए प्रमोट करने का कहा, उस पर भी वजारत कानून ने एतराज लगा दिया है कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि बगैर इम्तिहान के प्रमोट किया। कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। हमने बहुत सी मुतबादिल तजवीज़ों पर भी गौर किया और कर रहे हैं, लेकिन जहां तक तालिब इल्म और तालिबात की ये बात है कि 4-5 माह में हमारा किताब से ताल्लुक नहीं रहा, हम इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, करने वाले थे कि इम्तिहान मुलतवी हो गया, ये हमारे सामने है। हम इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखेंगे। ये तमाम पहलू विफाक के अकाबिर के सामने मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम एक इज्तिमाई नज़म में हैं। मेरी ज़ाती राय कुछ भी हो, मगर मैं पाबंद हूँ उस फैसले का जो फैसला मेरे अकाबिर करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी सफ़ों में इत्तिहाद और इत्तेफाक जो पहले से ज़्यादा